اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب التامین۔ حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال الزہری حدثناہ عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امن القارئ فامنوا فإن الملائکۃ تؤمن فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی رسول ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ صحابہ میں۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا امن القاری، جب قرآن پڑھنے والا آمین کہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ جیسے پورا ہوتا ہے تو آمین کہتے ہیں نا، تو آقا نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا قرآن کا تلاوت کرنے والا آمین کہے فَأَمِّنُوا، تو جتنے لوگ آمین سنیں نا، آقا فرماتے تم لوگ بھی آمین کہو۔ جیسے وَلَضَّالِّينَ کے بعد چاہے آپ نماز میں ہیں، نماز میں بھی بلند آواز سے قرأت ہو رہی ہے تو اس میں بھی آمین امام کہتے ہیں، اگرچہ دھیرے سے کہتے ہیں۔ ویسے ہی اگر نماز کے باہر بھی کہیں تلاوت ہو رہی ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی اور آمین تلاوت کے بعد کہا گیا تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آمین کوئی کہہ رہا ہے تو فَأَمِّنُوا، تم بھی آمین کہا کرو۔ لوگوں سے فرمایا کہ تم بھی آمین کہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُوا، کہ بے شک وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کی آواز سن کر کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور فائدہ کیا ہے کہ فَمَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، یعنی جیسا فرشتوں نے آمین کہا یا جس وقت فرشتے نے آمین کہا اسی وقت اگر کسی کا آمین کہنا ہو جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ تلاوت کر کے آمین کہتا ہے تو سننے والا جو ہے اس نے بھی آمین کہا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو آمین جس کی آمین فرشتے کی آمین کی طرح ہو جائے الحمدللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نماز میں دھیرے آمین کہنی چاہیے۔ مسلک حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آمین جو ہے یہ دھیرے ہے، تو اس لیے بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے نماز کے اندر۔ جو بلند آواز سے کہتے ہیں وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، ہم لوگ چونکہ حنفی مسلمان ہیں تو حنفیوں کے یہاں شافعی مسلک کے جو مسلمان ہوتے ہیں، چار مسلک ہیں اپنے یہاں، تو چار میں جو شافعی مسلک کے ہیں وہ لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں، تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، تو ان کا عمل اپنی جگہ، لیکن ہم لوگ حنفی مسلمان ہیں تو حنفی مسلمان حنفیوں کے یہاں جو ہے نا آمین دھیرے سے کہنی چاہیے۔ تو یہ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، نماز کے اندر دھیرے سے کہنا ہے۔ اب نماز کے باہر بھی اگر کہیں پر آپ سن رہے ہیں، عموماً جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین آ ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آمین قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کتابوں میں کہ آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو اس کو بھی آمین کہنا ضروری ہے، کہنا ہی چاہیے۔ تو آمین اگر کہتے ہیں تو فضیلت یہ سمجھ میں آئے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کا آمین فرشتے کی آمین کی طرح ہو جائے الحمدللہ ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، آمین مطلب ہوتا ہے قبول فرما، یہ ایک درخواست ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے نا، یہ پوری سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا بھی ہے، شروع میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک پورا بیان میں نے جمعہ میں کیا تھا، تو شروع کی جو کچھ آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے اور بعد کی جو آیتیں ہیں نا اس میں دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ کریم یہ بھی سکھایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگنا ہو تو پہلے میری تعریف کرو۔ یہ اللہ کریم کی ایک تعلیم ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے کہ اگر اللہ سے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں نا، جب بھی اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کریں،
اور تعریف بھی کیسی؟ جو چیز آپ کو اللہ سے چاہنی ہے نا، مانگنی ہے، اس چیز کے متعلق اللہ کی تعریف کریں. جیسے اللہ کریم سے آپ کو روزی طلب کرنا ہے، روزی مانگنا ہے، تو یہ دعا کریں. یہ دعا میں کہیں اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو چیٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، یا اللہ تو سمندر کے نیچے مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے. یعنی اللہ کی روزی دینے والی بات کی تعریف کرے، اس کے بعد پھر اپنے لیے مانگے مولا مجھے بھی اپنے کرم سے رزق عطا فرما. تو ایک طریقہ سورہ فاتحہ میں اللہ کریم نے سکھایا ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث پاک ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کا نام رکھا باب فضل التحلیل، لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت. اس پر ایک حدیث پاک، ایک ہی حدیث پاک امام بخاری نے لایا ہے. یہ بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ان رسول اللہ قال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے اس کو فی یوم مئۃ مرۃ، جس نے اس کو، جو میں ابھی پڑھ کے سنایا، اس کو ایک دن میں 100 مرتبہ جس نے کہا، کان لہ عدل 10 رقاب، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، اور اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، اور ان کے نام اعمال سے 100 گناہ مٹا بھی دیے جاتے ہیں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ يَوْمَهُ، اور اس دن، جس دن وہ بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس دن صبح سے لے کر شام تک وہ پڑھنے والا شیطان سے محفوظ رہے گا. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، کوئی بھی شخص اس دن اس سے زیادہ ثواب کرنے والا، نیکی کرنے والا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جو اس کو بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی اور نیکی بھی کرے. کتنی فضیلت! یہ تیسرے کلمے کا حصہ ہے. میں ایک بار اور سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تیسرے کلمے کا حصہ ہے. تو اگر کوئی اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، تو کتنا ثواب ہوا. صبح سے شام تک شیطان سے حفاظت، اور پھر 100 نیکیاں ہیں، 100 گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور اس دن سب سے بڑا نیکوکار وہی کہلائے گا جس نے اس کو پڑھا. اس سے آگے صرف وہی جائے گا جو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد کچھ اور نیکی بھی کرے. تو اس کو اپنا معمول اگر بناتے ہیں تو الحمدللہ اس کی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد جو حدیث پاک ہے باب و فضل التسبیح، امام بخاری نے باب بنایا تسبیح کی فضیلت. تسبیح جو ہوتا ہے نا، عموماً لوگ تسبیح دانوں والوں کو بھی کہہ لیتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ. اگر کوئی بولے تسبیح پڑھیے تو مطلب سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ تسبیح ہے. اس کی فضیلت دیکھیے. عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبدۃ البحر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے اس کو 100 مرتبہ ایک دن میں کہا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. سمندر میں کتنا جھاگ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سمندر کی تو خود آخری نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. گہرائی کی بھی پتہ نہیں کہاں ختم ہوگا، کتنی گہرائی ہے، جانے کتنا جھاگ ہوتا ہے سمندر میں. تو آقا کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 مرتبہ دن میں اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. تو سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگ رہا ہے، بہت کم وقت لگتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھنی چاہیے. اور اسی پر ایک دوسری حدیث پاک دیکھیے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. یہ حدیث پاک دیکھیے. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ 2 کلمہ بولتے ہیں سینٹنس کو، جملے کو. آقا فرماتے ہیں کہ 2 جملہ ایسے ہیں کہ جو زبان پر آسان ہیں. 2 جملے ہیں زبان پر بہت آسان ہیں، یعنی پڑھنے میں بہت آسان ہے، دقت نہیں ہے. وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ،
زبان پر تو آسان ہے، لیکن میزان پر، قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا میزان نیکی بدی تولنے کا، اس میزان پر بہت بھاری ہے۔ زبان پر آسان ہے اور میزان پر بہت بھاری ہے، اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ الحمدللہ، زبان پر تو ہلکا ہے لیکن میزان پر بھاری ہے، اور اللہ رحمان کو، اللہ کریم کو بہت پیارا ہے۔ وہ کون سے دو جملے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں پڑھنے میں تو بہت آسانی ہے، 1 سیکنڈ میں پڑھ لیا، لیکن میزان پر بہت بھاری ہے، مطلب ثواب اس پر بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز اللہ کریم کو بہت پیارا ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ حاصل کریں گے۔ یہ جو سبحان اللہ ہے نا، الحمدللہ ہم لوگ ایک عادت اپنی کہ کوئی اچھی بات اگر سنتے ہیں تو زبان پر الحمدللہ یا سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ ایک تو عادت میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اچھی بات سن رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کوئی نعمت نظر آئی تو فوراً زبان پر جو ہے نا سبحان اللہ یا الحمدللہ جاری ہونی چاہیے۔ اس کی فضیلت دیکھیے، حضرت سیدنا جابر اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کہاں لگا دیا جاتا ہے؟ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جیسے ہی آپ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ اس کو پڑھتے رہے اور الحمدللہ آپ کے نام پر۔ اچھا، جنت میں جو درخت اس کے پڑھنے کے بدلے میں جو لگے گا نا تو وہ اسی بندے کے لیے لگے گا۔ قیامت کے دن وہ حساب و کتاب کے بعد جو جنت میں جائے گا نا تو اس کی جنت میں جو جنت اللہ کریم عطا فرمائے گا، اپنی جنت میں اس درخت کو بھی پائے گا جو سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں لگایا گیا ہوگا۔ الحمدللہ، تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں اور الحمدللہ جنت میں درختوں کا ایک جھرمٹ لگا رہے گا۔ اچھا، جنت کے درخت تو پھر جنت کے درخت ہے۔ دنیا میں درخت اتنے اچھے لگتے ہیں، گرمیوں میں ہو یا گرمیوں کے علاوہ بھی درخت کتنی اچھی چیز ہے، دنیا کے وجود کا ایک سبب ہے وہ۔ جیسے کہا جائے جل ہی جیون ہے تو درخت بھی جیون ہے، اسی سے تو آکسیجن کا معاملہ ہے۔ دنیا درخت کو بچانے، درخت کو لگانے میں لگی ہے، تو کیوں نہ دنیا میں بھی لگائیں اور ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر جنت میں بھی درخت لگائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کا نام کتنا آ رہا ہے دیکھیے، حدیث کا ایک بڑا خزانہ جو ہے نا وہ اسی سے ہے الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت درخت لگا رہا تھا۔ صحابی رسول درخت لگا رہے تھے، دنیا آج بول رہی درخت لگاؤ، آقا کریم اس وقت سے درخت لگانے کی بات کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اگر درخت لگاتے ہیں، کوئی سڑک کنارے یا کہیں پر درخت لگاتے ہیں، تو اس درخت سے جب تک وہ درخت رہے گا جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں، چاہے پھلدار درخت میں پھل ہو یا سایہ دار درخت سے گرمی میں سایہ سے کوئی فائدہ اٹھایا، یعنی جیسا فائدہ جو قیامت تک اٹھائے گا اس کا ثواب اس درخت لگانے والے کو ملتا رہے گا۔ یہ اسلام کی زبردست تعلیم ہے۔ دنیا آج پیڑ لگاؤ کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ اسلام نے شروع سے اس کی بات کہا ہے۔ تو وہ درخت لگا رہے تھے، وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا وہ درخت لگا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا میرے پاس سے گزرے، میں درخت لگا رہا تھا، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے درخت لگانا نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے؟ ابو ہریرہ یہاں تو لگا ہی رہے ہو، کیا ایک اور درخت بتا دوں جو یہاں سے بھی بہتر ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، اس میں جتنے بھی کلمے ہیں، یعنی جتنے بھی سینٹنس ہیں، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں، ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ تیسرا کلمہ جو ہے نا یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، عموماً لوگوں کو یاد رہتے ہیں،
تو اس کو پڑھا کریں، اور اس کو جب پڑھیں گے نا تو اس میں کتنے کلمے دیکھیں، سبحان اللہ میں سبحان ایک کلمہ ہے، اللہ ایک کلمہ ہے، الحمدللہ میں الحمد ایک کلمہ ہے، للہ ایک کلمہ ہے، لا الہ ایک کلمہ ہے، الا اللہ ایک کلمہ ہے، واللہ اکبر، یعنی تقریباً 7-8 کلمے ہیں اس کے اندر۔ تو آدمی تیسرا کلمہ ایک بار اگر پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے نام پر 7-8 درخت الحمدللہ لگا دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ شب معراج کو آقا فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ، کیا امت ہے یہ! ابراہیم علیہ السلام ہے، پیغمبر ہیں۔ شب معراج کو ہمارے نبی تمام نبیوں سے ملاقات بھی کیے تھے، جہاں اللہ کا دیدار ہوا تھا وہاں پچھلے تمام انبیاء کرام سے آقا کی ایسے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات پہلی کہی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ معراج سے فارغ ہو کر زمین پر جائیے گا تو اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ امت کہا، غور کیجئے، امت کہا، امت میں سب لوگ ہیں۔ آقا نے یہ، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے صحابیوں کو سلام کہیے گا یا اپنے گھر والوں کو سلام کہیے گا، نہیں، آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سلام حضور کی امت کو ہے۔ اب حضور کی امت جب تک دنیا رہے گی حضور کی امت تشریف لاتے رہے گی، یعنی قیامت تک کی امت محمدی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پیش کیا ہے۔ غور کیجئے اس امت کی کتنی عظمت و شان ہے کہ ایک نبی اور رسول اللہ کا خلیل ہو کر کے آقا کی امت کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو کہا کہ میری اپنی امت کو سلام کہیے گا اور انہیں خبر دیجیے گا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو خبر دیجیے گا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، چونکہ جنت دیکھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ، انہوں نے کہا اپنی امت کو بتائیے گا جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور جنت کا پانی نہایت میٹھا اور اس کی زمین چٹیل میدان ہے، اور اس میں درخت لگانا، یعنی جنت کی زمین پر درخت لگانا کیسے ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ جنت میں درخت لگانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں وہ جنت میں کثرت سے درخت لگائیں۔ آپ اپنی امت کو کہیے گا کہ جنت میں کثرت سے بہت زیادہ درخت لگائیں کہ اس کی مٹی پاکیزہ اور زمین بہت پھیلی ہوئی ہے۔ تو آقا نے پوچھا کہ اس کے درخت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ بھی جنت میں درخت لگاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو پڑھائی ہے نا لا حول، اس کے پڑھنے سے بھی الحمدللہ جنت میں درخت لگتا ہے۔ عموماً لوگ اگر آپ کہیں پر لا حول پڑھ لینا تو شاید آزو بازو والا کوئی ہو تو وہ سمجھے کہ ارے مجھے دیکھ کے پڑھ رہا ہے کیا، آدمی پریشان ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک مبارک کلمہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مصیبت دیکھ کر، کوئی بلا دیکھ کر یا شیطان دیکھ کر یا خراب لوگ کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کوئی مصیبت دیکھ کر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے اور بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے اور آدمی جس وقت بھی پریشان ہو اس وقت اس کو پڑھے تو الحمدللہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا کہ کوئی اگر اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ اس کی برکت سے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ آپ نے تسبیح سنانا سبحان اللہ والحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ایک بار تسبیح سبحان اللہ یا ایک بار تحمید یعنی الحمدللہ یا ایک بار تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، ایک بار سبحان اللہ یا ایک بار الحمدللہ یا ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے سبب جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور کیسا درخت ہوتا ہے دیکھیے آپ، درخت کی بھی ڈیٹیل دیکھیے، جس کی جڑ سونے کی ہے، ایسا درخت ہے کہ اس کی جڑ سونے کی ہے اور اوپری جو حصہ ہے وہ جواہرات کا ہے، یعنی کہ لکڑیاں ہیں سڑ رہی ہیں پھل رہی ہیں، وہ نہیں ہے، جنت کا درخت ہے وہ، اس کی جڑیں الحمدللہ سونے کی ہے اور اس کی جڑ سونے کی، اور اوپر کا جو حصہ وہ جواہرات کا ہے۔ جواہرات یہ موتیوں سے اوپر کی کوالٹی ہوتی ہے، جس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، جواہرات ہیں اور اس میں یاقوت اور موتی کے الحمدللہ جڑاؤ ہے۔ اس کے پھل الحمدللہ انتہائی خوبصورت ہیں،
مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ اس کے جو پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ جنتی جب بھی اس میں سے کوئی پھل لے گا، اس درخت کا پھل جیسے ہی جنتی لے گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ یعنی جنتی نے توڑا، جیسے ہی توڑے نا فوراً دوسرا پھل آ گیا۔ یہ نہیں کہ جنتی کے ساتھ ایسا ہو کہ تم نے کھا لیے پھل، اب 6 مہینہ انتظار کرو دوبارہ موسم آئے گا تو اگے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کریم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آدمی جنت کی نعمتوں کا استعمال کرے گا، فوراً ان کے لیے دوسری نعمت حاضر ہوگی۔ اب پھل کا دیکھیں نا، لکھا ہے کہ پھل جیسے ہی توڑے فوراً دوسرا وہاں تیار ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، اللہ کریم کی یہ فرمان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو شخص ایک بار تسبیح سبحان اللہ اور ایک بار الحمدللہ اور ایک بار لا الہ الا اللہ اور ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ان کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے جس کی جڑ اور اوپری حصہ موتی اور یاقوت جڑے جواہرات سے مزین ہیں۔ الحمدللہ۔ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے پھل ہیں۔ جنتی جب بھی اس پھل میں سے لے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل الحمدللہ آ جائے گا۔ تو اس طرح کے احادیث پاک سبحان اللہ کہنے کے بدلے الحمدللہ کہنے کے بدلے اور الحمدللہ کہنے کے بدلے اللہ اکبر کہنے کے بدلے ہیں۔ تو یہ جملے ہیں ہی کتنے بڑے، غور کیجئے گا کتنے بڑے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ عموماً لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ تو جب بھی خالی بیٹھے ہو، فری بیٹھے ہو نا، تو ان جملوں کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں اور جنت میں الحمدللہ اپنے لیے پھل لگاتے رہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو آج کے درس کی دوسرا باب ہے، باب و فضل و ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ الحمدللہ اللہ کے ذکر پر تو آپ لوگوں نے جمعہ میں بہت بیان سنے الحمدللہ، چونکہ زبردست ٹاپک ہے اللہ کا ذکر۔ اب یاد غور کیجئے گا، اللہ کے ذکر سے بہتر دنیا میں کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں اس کی لذت محسوس ہو، اللہ کے ذکر کی لذت جس کو محسوس ہو گئی نا، یقین مانیے کہ دنیا کی کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ سارے مزے خراب ہو جائیں گے یا سارے مزے پھیکے لگیں گے جب بندے کو اللہ کے ذکر کی لذت محسوس ہو جائے۔ امام بخاری نے بھی ایک باب بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا مردہ اور زندے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مردہ اور زندے کی طرح۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا۔ اب غور کیجئے کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ ہم لوگ زندگی کا مطلب صرف جسم میں روح ہے تو ہم زندہ ہے یہ سمجھتے ہیں، چلتا پھرتا مردے بھی ہیں دنیا میں۔ جو دن نکل جاتا ہے، ہفتے نکل جاتے ہیں، مہینے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ کا ذکر جو بندہ نہیں کرتا ہے نا، تو آقا کریم نے کلیئر ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام سے نکل کر کے جبل ابی قبیس پر گیا۔ یہ روایت دیکھیے، جبل ابو قبیس یہ پہاڑ ہے عرب شریف میں، جبل نور بھی اس کو کہتے ہیں۔ آج بھی یہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آقا کریم نے پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ایک ستون بھی وہاں پر اوپر بنا ہوا ہے۔ ایک روز بزرگ کہتے کہ میں مسجد حرام سے نکل کر جبل ابی قبیس پر گیا تو میں نے ایک کالا رنگ کا آدمی کو دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ کالے کلر کا تھا آدمی لیکن اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور یہ کلمات کہہ رہا تھا، انتا انتا یا ہو، اللہ کا ذکر ایسے کر رہا تھا۔ انتا 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 مطلب تو سے مطلب وہ اللہ مراد لے رہا تھا، یعنی بس تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، عربی میں وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ اور یا ہو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہی دو چیز سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔
تو یہ بزرگ جو گئے نا، یہ کہتے کہ میں نے جب اسے دیکھا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، بس یہی دو انتا انتا یاہو یاہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا، تو میں نے اس سے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ بزرگ کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تو یہ سن کر وہ شخص جو ذکر کر رہا تھا وہ بولا کہ یا شیخ، پاگل تو وہ ہے جو اتنے قدم چل کر پہاڑ کے اوپر آیا لیکن ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ تم اتنے قدم اوپر چل کے آئے اور ایک بار بھی خدا کو یاد نہیں کیا، پاگل وہ ہے۔ اور اس عرصے میں یعنی نیچے سے اوپر آنے تک اپنے مالک کو ایک بار بھی یاد نہ کیا۔ میں نے کہا بھائی خدا کا ذکر دل سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ کا ذکر دل سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ شخص بولا ٹھیک ہے، مگر دل جب اللہ کے ذکر سے بھر جائے تب؟ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کا کہنا کہ اللہ کا ذکر دل سے کرنا بہتر ہے، لیکن جب دل بھر جائے اللہ کے ذکر سے تب کیا کریں؟ زبان تو پھر بچی نا۔ میرا دل اللہ کے ذکر سے بھر گیا ہے، میں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، تو وہ زبان بھی جب دل بھر جائے تو وہ زبان پر بھی چھلکنے لگتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں اتنا کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے ایسے مقبول آدمی سے کیوں تکرار کیا، یعنی ایسا بول کر نظر سے غائب ہو گیا۔ تو غائب ہو گیا مطلب اللہ کا مقبول بندہ تھا وہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ایسے مقبول آدمی سے بحث کیوں کیا۔ پھر رات کو جب میں سویا ہوں تو خواب میں ایک غیبی آواز سنی کہ اس کالے رنگ کی آدمی کی ہمارے نزدیک بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندے، اس کالے رنگ کی آدمی کی ہماری بارگاہ میں بڑی قدر ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے جس نور سے سارا ماحول قیامت کا چمک اٹھے گا۔ غور کیجئے اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ کا ذکر جس کو جیسا انداز میں بنے کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں آپ کو میں عرض کروں او افضل الذکر، تمام ذکروں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ جو ہے نا یہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فضیلت دیکھیے، ہر آدمی کو یہ کر کے رکھنا چاہیے۔ میں سناتا ہوں، کئی بار آپ کو سنایا ہو لیکن یاد دہانی کے لیے پھر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی یہ ابھی ارطغرل کا کیس آنے کے بعد بہت مشہور ہوا ہے، یہ ان کے مرشد ہیں جن کے نام پر پورا ایپیسوڈ بنایا گیا ہے، ان کے پیر ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بزرگ انتہائی عظیم الشان بزرگ تھے۔ یہ فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم کی یہ حدیث پاک پہنچی کہ جو شخص 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ ہر آدمی کو اپنا پڑھ کے رکھنا چاہیے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے پڑھے گی، اب ایسی اولاد شاید مشکل ہو، چونکہ اب اولاد پڑھنے والی نہیں، مدرسے کے بچے بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ، یہی چل رہا ہے۔ گھر والے پڑھتے ہی کتنا ہیں، اور دوسرے لوگ تو دوسرے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگوں سے ٹھیک ہے پڑھانی چاہیے، لیکن آپ بندہ اپنا خود کا باپ کے لیے بیٹا پڑھے نا تو اس کی پڑھائی کی بات ہی الگ ہے۔ ماں کے لیے بیٹی پڑھے نا الحمدللہ اس کی پڑھائی کی اپنی برکت ہے۔ تو کوئی کسی کے لیے پڑھے نہ پڑھے، اللہ نے آپ کو زندگی دے رکھا ہے، آپ خود کے لیے خود ہی پڑھ کے رکھیں، اپنا ثواب خود جمع کر کے رکھیں۔ 70,000 مرتبہ یہ جو حدیث پاک ہے 70,000 بار، اس حدیث پاک کے بعد بہت سارے لوگ اپنے لیے پڑھ کے رکھنا شروع کیے تھے۔ آج ایسا ماحول نہیں رہا، لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ اپنے لیے پڑھ کے رکھیں، ایک تسبیح لے لیں اور کاؤنٹ کر کے گن کر کے اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھیں۔ اللہ وقت دے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے کم سے کم اپنے لیے تو ضرور پڑھا کریں۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی تھی کہ جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، چنانچہ میں نے یہ کلمہ اتنی بار پڑھ کے رکھ لیا اپنے لیے۔ بزرگ ہیں دیکھیے، اللہ کے ولی ہیں اور اپنے لیے پڑھ کے کہتے ہیں میں نے رکھ لیا۔ اور جب اس کو پڑھ کے رکھ لیا، ایک روز میں ایک دعوت میں گیا، یہ بزرگ کہتے ہیں ایک روز میں ایک دعوت میں گیا جہاں ایک ایسا نوجوان آیا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ باطن کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، چھپی چیزیں دیکھ لیتا ہے، جیسے قبر میں ہے تو باہر سے دیکھ لے گا اندر کیا ہو رہا ہے، آنکھوں کو بند کرے گا تو جو باطن کی چیزیں ہیں، جو پردے کی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ اس جوان کے بارے میں مشہور تھا، اور وہ جوان بھی وہاں دعوت میں آیا تھا، اور ابن عربی بھی دعوت میں ہے اور وہ جوان بھی دعوت میں ہے۔ یعنی پہلے کے لوگ بھی الحمدللہ ایک ایک دسترخوان میں کئی کئی اللہ کے ولی ہوتے تھے،
اب تو ہزاروں دسترخوان بچھا دو تو گنہگاروں کی کمی نہیں ہے وہاں، لیکن کیسے دسترخوان ہوتے تھے دیکھیے کہ ایک دسترخوان ہے محی الدین ابن عربی جیسے اللہ کے ولی ہیں، اور ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو آنکھوں کو بند کر کے باطن کی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا، دسترخوان پہ دعوت میں ہے۔ اب کھانا چلنے لگا، جیسے کھانا چلنے لگا تو وہ نوجوان اچانک رونے لگا، کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو قبر میں دیکھا ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ سوچئے باطن کا کیسا علم تھا، کھا رہے کھانا اور کھانا کھاتے کھاتے دیکھ لیے کہ میرے ماں باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی بھی آنکھیں لوگوں کے پاس تھی، یعنی بیٹا تو اتنا پاورفل تھا لیکن ماں باپ کو عذاب ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ تھے وہ، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، بیٹے کا عمل بیٹے کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب میں دیکھ کر میں رونے لگا ہوں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اتنا پاورفل ان کی نگاہ ہے، دسترخوان پہ کھانا کھاتے کھاتے قبرستان کی قبر میں ماں کہاں عذاب میں باپ کہاں عذاب میں وہ دیکھ لیا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے آج اس کو چیک کرنا چاہیے، کہ آج ان کو چیک کرنا چاہیے کہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ایسا۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دل میں یہ دعا کیا، مولا میں نے جو وہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کے رکھا ہے نا، میں اس کے ماں باپ کو بخش دیا، دل میں ایصال ثواب کے لیے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کے لیے ضروری اتنا نہیں ہے کہ آپ کچھ مٹھائی ہی رکھو، فاتحہ ہی پڑھو اور دعا کرو بھیجو تو ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں رکھے، بیٹھے بیٹھے دل میں کہے مولا آج میں نے جو، یہاں تک کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھے سنت پڑھے، بیٹھ کے جب دعا مانگتے ہیں نا اس وقت یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولا میں نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دیں، تو آپ کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ ڈرنے کی بات نہیں کہ ہم پڑھیں اور وہاں پہنچا دیں، تو وہ پہنچ بھی جائے گا اور آپ کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، آپ کو آپ کا ثواب مل جائے گا اور ساتھ میں اتنا ہی کاپی ہو کر کے آپ کے والدین کو بھی مل جائے گا، یہ کرنا چاہیے۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا مولا وہ 70,000 بار جو میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے میں ان کے ماں باپ کو پہنچاتا ہوں، چیک کرنے کے لیے کہ میں پہنچاتا ہوں، اب جب پہنچاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بخش دیا تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے بخشتے ہی وہ نوجوان ہنسنے لگا، کتنا پاورفل آنکھیں تھی اس کی، دیکھیں ادھر میں بخشا ادھر نوجوان ہنسنے لگا، وہ بھی دل میں بخشے، ویسا دعا کر کے آواز سے نہیں بخشے، دل سے بخشے، وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اب ہنس کیوں رہے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، غور کیجیے، یعنی میرے ادھر بخشے ادھر عذاب ہٹا، کتنا پاورفل ہے۔ تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس کو ہر مسلمان کو اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کے رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کو یاد رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب ٹل گیا ہے اور اب وہ عذاب سے محفوظ ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اب دیکھیں ابن عربی کا قول، ابن عربی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، مجھے اس نوجوان کے کشف سے معلوم ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر کوئی یہ کلمہ شریف 70,000 بار پڑھتا ہے تو بخشش ہوتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ چونکہ جب یہ ان کے ماں باپ عذاب میں تھے، رو رہے تھے، اور میں نے دل میں بخشا تو ان کے نوجوان جو ہنسنے لگا اور کہنے لگا عذاب ٹل گیا، مطلب حدیث صحیح ہے، یہ اس نوجوان کی حرکت سے پتہ چلا، اور نوجوان کے کشف کی صحت حدیث پاک سے معلوم ہو گئی، یعنی دونوں چیزیں صحیح ہو گئی، حدیث بھی صحیح ہے یہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ نوجوان واقعی میں باطن کا علم رکھتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کا ایک عظیم الشان ذکر ہے، اس کو کرتے رہنی چاہیے، اور کم سے کم 70,000 مرتبہ کی جو گنتی ہے نا اس کو تو ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی برکت کی ایک روایت دیکھیے، حضرت سیدنا علی بن محمد حلوانی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ رائے کی جامع مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رائے بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں کی جامع مسجد میں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک ہمسایہ کے گھر سے، یعنی مسجد کے پاس والے ایک گھر سے گانے باجے کی آواز سنائی دی۔ جب گانے بازی کی آواز سنائی دی، اس آواز سے مسجد میں تمام لوگ پریشان ہو گئے، آواز آ رہی تھی مسجد میں، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہاں عبادت کر رہے ہیں اور باہر سے گانے باجے کی آواز آ رہی۔ کسی نے کہا اے ابو اسحاق اب کیا کیا جائے، ہم لوگ یہاں عبادت کر رہے ہیں اور گانے باجے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلے، وہ بزرگ مسجد سے نکلے
اور اس گھر کی طرف چل دیے جہاں سے گانے باجے کی آواز آ رہی تھی. جہاں سے گانے باجے کی آواز آ رہی تھی منع کرنے کے حساب سے وہاں جانے لگے. آپ گلی کا موڑ مڑنے لگے, گلی مڑ کر کے جہاں جانا تھا تو سامنے ایک بیمار اور کمزور سا کتا بیٹھا نظر آیا. ایک بیمار اور کمزور کتا بیٹھا تھا. جب یہ بزرگ اس کتے کے قریب سے گزرے تو وہ کتا کھڑا ہوا اور اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکنے لگا. کتا بھونکنے لگا تو آپ واپس آ گئے, آگے نہیں گئے وہاں سے. کتا بھونکا تو واپس آ گئے, واپس مسجد میں آ گئے اور کچھ سوچنے لگے. مسجد میں آ کر کچھ سوچنے لگے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسی مکان کی طرف پھر گئے. اب جب گئے تو وہی کمزور کتے کے قریب سے جب گزرے تو وہ کتا بھونک نہیں رہا ہے بلکہ سامنے آ کر کے دم ہلا رہا ہے. اب محبت دکھا رہا ہے. پہلے بھونک رہا تھا, اب محبت دکھا رہا ہے. جب اس گھر کے قریب پہنچے جہاں سے گانے باجے کی آواز آ رہی تھی تو ایک خوبصورت نوجوان اس گھر سے باہر آیا اور کہا, اے بزرگ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے جب آپ کے ایک ساتھی نے بتایا کہ میرے گانے باجے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو اسی وقت میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. اب آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا. میں نے گانا باجا بند کر دیا ہے, سب کچھ بند ہو گیا ہے. میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ اب کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا, چونکہ شراب پی کر میں گانا بجاتا تھا. اس کے بعد اس نوجوان نے گانا بجانے کی ساری چیزوں کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا اور شراب کے برتن بھی توڑ دیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے نیکی کا کام کرنے والا بن گیا. یہ ساری گفتگو ہوئی. اب وہ بزرگ واپس مسجد آئے تو لوگوں نے پوچھا, حضور پہلی مرتبہ جب آپ جا رہے تھے اس کے گھر میں تو کتا آپ پر بھونکا اور دوسری مرتبہ وہ چاپلوسی کرنے لگا, دم ہلانے لگا. پہلی بار بھونکا, دوسری بار وہ آپ کے ساتھ چاپلوسی کرنے لگا. کیوں, ایسا کیوں تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا بزرگ نے کہ جب میں پہلی مرتبہ باہر گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کیے بنا گیا تھا, اللہ کو یاد کیے بنا گیا تھا, اور جب اللہ کو یاد کیے بنا گیا تو وہ کمزور کتا بھی مجھ پر دلیر ہو گیا. نوٹ کیجئے گا, اللہ کو یاد نہیں کیا تو کمزور بھی مجھے آنکھ دکھانے لگا. اور دوبارہ میں آیا اور اللہ کا ذکر کیا, اللہ کا ذکر نہ کرنے کی معافی مانگا, اور جب اللہ کا ذکر کر کے میں گیا تو وہ کمزور کتا چاپلوسی کر کے میرے سامنے دم ہلانے لگا. کیا سمجھ میں آیا؟ بڑا پیارا سبق ہے اس میں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آنکھ نہ اٹھائے تو خدا کو یاد کیا کریں. جی, جتنے کمزور لوگ, کمزور ایمان کے لوگ بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, آپ خدا کا ذکر کریں. الحمدللہ خدا کے ذکر میں وہ برکت ہے کہ آپ خدا کا ذکر کر کے گھر سے نکلیں, دنیا آپ پر آنکھ نہیں اٹھائے گی بلکہ دنیا آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی. بہت پیارا سبق ملا اس سے, بہت پیارا سبق. یہ ایسا سبق ہے جس کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں خدا کو یاد کر کے نکلیں, اور جب خدا کو یاد کر کے نکلیں گے نا تو دنیا آپ کے پیچھے نہیں پڑے گی بلکہ دنیا آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی. اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے, سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر گھڑی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ان عظیم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہر گھڑی حکم الہی کی بجاوری کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت تھی. آقا کریم کا یہ فرمان یاد رکھیے گا کہ آقا نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا